میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے 12 سالہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی ارمان نہ تھے، بلکہ مجھے تو اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی بیماری کی وجہ سے میری شادی یہ سوچ کر ایک 12 سالہ بچے سے کروا دی تھی کہ کم سے کم میں ابا کے مرنے سے پہلے اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے باپ نے ایک دفعہ بھی میرے جذبات کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک 12 سال کا بچہ مجھ جیسی 22 سالہ جوان لڑکی کو کیسے خوشی دے سکتا تھا؟ میں جوان تھی اور خوبصورت تھی۔ بہت سے لڑکے تھے جو مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن میرے باپ نے ایک 12 سالہ بچے کو میرے لیے چن کر میری زندگی برباد کر دی تھی۔ نہ ہی ابا نے میرے جذبات کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی میری خواہشات کا کوئی خیال رکھا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا کہ میں اس بے جوڑ رشتے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ میرے پاس تو واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا مجھے رخصت کر کے خود تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی جلتی ہوئی آگ میں جھونک گیا تھا جس میں شاید میں ساری زندگی ہی جھلسنے والی تھی۔ ساری رات آنسوؤں کی نظر ہو رہی تھی اور میں بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر آیا ہوگا، لیکن ایک 18-19 سال کی لڑکی میرے پاس چلی آئی۔ میں اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس بات سے بھی انجان تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، تم کتنی خوبصورت ہو حمیرہ، تمہارے ہاتھ پاؤں کتنے نرم و نازک ہیں۔ تمہیں تو کوئی بھی شہزادہ مل سکتا تھا، لیکن تمہارے باپ نے تمہیں میرے 12 سالہ بھائی کے ساتھ رخصت کر کے تم پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نند ہے۔ وہ روایتی نندوں والا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے ہر انداز میں میرے لیے محبت تھی۔ اس کی باتوں نے میری آنکھوں کے ہوش نم کر دیے اور میں نے بنا کچھ کہے چند آنسو بہا کر بے مول کر دیے۔ اس لڑکی نے جلدی سے میرے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، رونے کی کوئی بات نہیں ہے حمیرہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا بھائی برا نہیں ہے، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا، بس وہ بھی بچہ ہے، اور میرے باپ نے تمہارے ابا کی دوستی کی خاطر تم دونوں کو اس رشتے میں باندھ دیا ہے۔ تم کچھ وقت اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا لو، پھر ہم کچھ سوچیں گے، اور میں تمہیں اس بے جوڑ رشتے سے آزادی دلوا دوں گی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے جینے کی نئی امید مل گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں تنہا نہیں ہوں، واقعی اگر مجھے اس رشتے سے آزادی مل جاتی تو میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے تسلی دے کر کمرے سے نکلی تو ایک 12 سالہ بچہ کمرے میں چلا آیا، اور پہلی نظر میں ہی میں جان گئی کہ یہی میرا شوہر ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید وہ بالکل اس جیسا ہی ہوتا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بے اختیار ہی میری چوڑیوں سے کھیلتا ہوا کہنے لگا کہ مجھے سرخ رنگ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں، یہ تو آپ کی گوری گوری کلائیوں پر بہت جچ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ وہ 12 سال کا بچہ تھا، لیکن میرا شوہر تھا، اور یہی سوچ کر مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری اس حرکت پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ حمیرہ، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ آپ میری بیوی ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ایک 12 سالہ بچے کے منہ سے اپنے لیے بیوی کا لفظ سن کر میں تو خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور لباس تبدیل کر کے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور میں جلدی سے غسل خانے میں گھس گئی۔ کتنی ہی دیر میں شاور کھول کر نیچے کھڑی رہی، اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ ملاتی رہی اور اپنے دل کو ہلکا کرتی رہی۔ مجھے یوں ہی شاور کے نیچے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی، اور پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن واش روم میں
ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ जहांगीर था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर जहांगीर सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थीं कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद में से घबरा कर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े जहांगीर पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर ये मेरा वहम था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी कदरे ढलका हुआ था, मगर जहांगीर गहरी नींद में था। मैंने परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ नजर डाली, सब कुछ ठीक ठाक था। या मुझे बार बार वहम हो रहा था, या फिर बात कुछ और ही थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे आ घेरा था। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर जहांगीर के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नज़रों के हसार में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ हुमैरा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने एक कुर्सी खींचकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली दफ़ा देख रही थी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा आना जाना था। लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नज़रें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी। और अब जिस तरह वो मुझे अपने करीब बैठने का कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी। लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नज़रें मुझ पर पड़ी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी। और फिर अपने अब्बा के सामने उसने बड़ी शरारती से अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात जहांगीर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उससे उस सवाल की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नज़र जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन ही बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था कि जहांगीर बहुत ही ज़्यादा शरारती है। वो रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं। मैं उसे बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाती हूँ, तभी जाकर उसे नींद आती है। इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से नफ़ी में सर हिलाया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में जहांगीर का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तनहा रह गए हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी, अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वो खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही हड़बड़ा गई, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मजबूरन मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया,
نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرے قریب ہوئے اور آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں حمیرہ، جہانگیر تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سسرال تو میرے لیے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 12 سالہ شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جہانگیر جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ حمیرہ، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جہانگیر کی یہ قربت مجھے پگھلا رہی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن وہ میرا مجازی خدا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرا دل اس کی جانب ہونے لگا تھا، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میری نند کمرے میں چلی آئی اور جہانگیر پر غصہ کرنے لگی۔ وہ اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے؟ اس کے امتحان قریب ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی جہانگیر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا سارا دن مستقبل کی سوچوں کی فکر میں ہی گزر گیا۔ میری بھوک پیاس سب ٹوٹ چکی تھی۔ رات کے وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ بھابھی، آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، آپ کم سے کم دودھ ہی پی لیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی نند پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ جہانگیر بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر بستر پر کہیں نہیں تھا، اور میری حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہن کر سوئی تھی، لیکن اس وقت میرا لباس کندھے پر سے پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں جہانگیر کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا۔ لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی، اور میرا لباس کیسے چاک ہوا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے جہانگیر کو ہلایا تو وہ گہری نیند میں سے بمشکل آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جہانگیر ایک 12 سالہ بچہ تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر جہانگیر نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرے دروازہ کھولتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دور ہوتے دیکھا تھا، اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس گھر میں جہانگیر کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے نکل کر نند میرے پاس آئی اور میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا پھر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور جہانگیر آپ کے کمرے میں ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہوگا۔ میں نے اس کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے خود کوئی سایہ دیکھا تھا،
لیکن اس کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں۔ جہانگیر کو امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے ہی اسکول سے چھٹیاں ملی تھیں اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ عالیہ مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور اب مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانی شروع کی اور جہانگیر کو خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں اور اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہ کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ جہانگیر کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہوتی۔ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ غیر معمولی سی حرکتوں کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری نند سے میری کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دلجوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ دوسری طرف جہانگیر بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ تیسرا مہینہ تھا۔ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت چکر سے محسوس ہوتے، باورچی خانے میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی گھبرانے لگتا، کھانا دیکھ کر طبیعت خراب ہونے لگتی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت نڈھال ہوتی چلی گئی، اور جب میری نند نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوالات کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی، اور یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کی نئی نئی شادی ہے نا، اسی لیے یہ خبر سن کر آپ تھوڑی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، حاملہ ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں، شادی کے تیسرے ہی مہینے آپ کی جھولی بھر گئی، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر میرے ہاتھ میں پرچہ تھمایا تو میں حیران اور پریشان اپنی نند کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھیں اور زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے۔ میں نے غصے سے میری نند سے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے اور جہانگیر کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں ہرگز بھی بد کردار عورت نہیں ہوں۔ میری نند عالیہ نے ایک گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے سسر سے تو مجھے ہرگز بھی کوئی امید نہیں تھی۔ کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میرے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ میں اور عالیہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور عالیہ اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور اس نے اپنے باپ کو میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا ڈالی، اور مجھے لگا کہ میں شرم سے زمین میں دھس جاؤں گی۔ اگر یہ بچہ ان کا تھا تب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ جہانگیر بچہ ضرور تھا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے لفظ حاملہ کا مطلب سمجھ نہ آتا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو تمہیں بہت نیک اور پارسا سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میرے بن ماں کے بچے کو تمہارا سہارا بھی مل جائے گا،
لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ لگا دیا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، جہانگیر بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا، حمیرہ ایسی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ 12 سالہ بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں نے تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر بھی نہیں مانا تھا۔ جہانگیر کے ابا غصے میں کہنے لگے، پھر تم بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا تمہارا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے اور پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ جہانگیر سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اور اسی وقت اس بدذات لڑکی کو طلاق دو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس کے ساتھ کی گئی نیکی آج ہمارے گلے کا توق بننے والی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ گئی۔ میری نند عالیہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے وہ خاموش تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی تو اس نے سارا سچ بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ عالیہ نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھی، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو میری شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھ لیا اور میری خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ لیکن عالیہ کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا، بلکہ وہ رات کو میرے ہی کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ میں کچی نیند سوتی ہوں۔ اسی لیے اس نے عالیہ کو کہا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوا دے کر سلایا کریں تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو۔ لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عالیہ کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس لڑکے نے اس کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے، اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے میرے دامن میں داغ لگا گیا اور آج میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کے گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا سچ جان کر میرے سسر کی جان نکل گئی تھی۔ جہانگیر مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ میرے سسر نے عالیہ کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا میں نے اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی عالیہ کو معاف کر دے۔ اور جہانگیر نے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ میرا بچہ اگلے ہی مہینے میں ضائع ہو گیا تھا، اور پھر میں نے جہانگیر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے ارد گرد عالیہ جیسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو کچی عمر میں جھوٹی محبت میں پھنس کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں ایسے دھوکے باز لوگوں کے چنگل سے بچائیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔